نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے 12 پارے ہم نے کل کی تراویح میں مکمل کیے۔ اللہ رب العزت پورا قرآن پاک اسی طریقے سے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل سورہ ہود مکمل آپ نے اس کی تلاوت سنی، کچھ حصہ اس کا 11ویں پارے کے آخر میں ہے، پھر سورہ یوسف کا کچھ حصہ۔ سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سورہ ہود کی جو آیتیں ہیں وہ پہلے کی قوموں پر جو اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور جو انہوں نے نافرمانیاں کی وہ سب اس میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کی وجہ سے وہ آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ رب العزت سے جو خوف بندے کا اس عمر میں ہوتا ہے وہ آپ امت کو بتا رہے ہیں، ورنہ نبی کی شان تو الگ ہے۔ نبی پہلے بھی اللہ رب العزت سے ویسے ہی وہ بندے ہیں جیسے بعد میں ہیں، تو نبی امت کو تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں اگر کوئی پڑھ لے سورہ ہود کی تو اللہ کا خوف اس کے دل میں کیا ہے پورے طور پر آ جائے گا۔ اور 12واں پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کتنی بہترین آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین میں ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا۔ اور کیا فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ اس کی جگہ کا ہے، وہاں وہ کہاں رہنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اس کا آخری وقت کہاں ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ کل شیء فی کتاب مبین، یعنی ہر چیز روشن کتاب میں کیا ہے لکھی ہوئی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، ہر چیز کیا ہے روشن کتاب میں لکھی ہوئی۔ اب اس آیت میں جو ہمارے لیے نقطے پوشیدہ ہیں وہ آپ دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے ایک پیغام دے دیا، لیکن آج ہمارے لیے کیا اس پر پورا ایمان ہے؟ رزق کا ذمہ جب اللہ نے لے لیا ہے تمام بندوں کا، تو پھر ہم اس میں اگر پریشان ہوں گے تو پھر یہ اللہ رب العزت پر کامل یقین والی صورت نہیں۔ ایک ایمان بندے کا مکمل تبھی ہوگا جب وہ یہ آیت پر پورے طور پر یہ یقین رکھے کہ رب نے فرمایا کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ کیا ہے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا۔ اپنے ذمہ کرم پر جب اس نے لے لیا تو بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال گزرا کہ بہت سارے اللہ کی ایسی مخلوق ہے، چرند و پرند ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیسے روزی دیتا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر الہام کیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا تم فلاں پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، وہ ٹوٹا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو وہ ٹکڑے ہوا ہے پھر اس ٹکڑے پر اپنا عصا مارو، یہاں تک کہ 3 مرتبہ جو ٹکڑے ہوئے پھر اس پر آپ عصا مارتے رہے یہاں تک کہ اندر سے چھوٹا پتھر نکلا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب پھر اس چھوٹے پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب وہ پتھر ٹوٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے اور اس کے منہ میں اس کے کھانے کی روزی بھی موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے پتھر کو 4 الگ الگ حصوں میں توڑا گیا، جب چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کے اندر موجود ایک کیڑا ہے اور اللہ رب العزت اس جگہ پر بھی اسے روزی دے رہا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے پوری زمین کو کشادہ کر دیا۔ قرآن میں 5ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، قیامت کے دن کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جب فرشتہ ان کی روح نکال رہا ہوگا تو
تو وہ گنہگار ہوں گے، دنیا میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، دنیا میں انہوں نے نافرمانیاں کی ہوگی، تو فرشتہ ان سے کیا پوچھے گا؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتہ پوچھے گا کہ تم دنیا میں کس حال میں تھے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے جانتے ہیں؟ قرآن کا جواب ہے، وہ کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم تو زمین میں بڑے کمزور لوگ تھے، لاچار تھے، مظلوم تھے۔ یعنی جیسے آج ہمارے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اور آج ہم یہ اگر کہیں کہ ہم نماز اسی لیے نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ ظالم باہر آ کر پتھر مار رہے تھے مسجد پر، ہم نماز اسی لیے نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ ظالم ہمیں باہر دھمکانے کے لیے کھڑے تھے، تو وہی جواب ہوگا کہ ہم دنیا میں کمزور تھے، مظلوم تھے۔ تو ان کا جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اللہ کی زمین تو اتنی بڑی ہے، کیا تم وہیں رہ کر یہ عذر پیش کرنا تھا کہ ظلم ہم پر ہو رہا تھا اس لیے ہم عبادت نہیں کی؟ جب ظلم ہو رہا تھا تو تمہارے لیے چاہیے تھا کہ تم دوسری زمین پر جاتے۔ اللہ کی زمین تو بڑی ہے، پوری دنیا اللہ کی خاص زمین ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسی لیے اسلامی نظریے میں وطن اس کو نہیں کہتے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہی وطن ہے۔ اسی علامہ اقبال کا آپ شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست کی بولی میں وطن کا معنی ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب دیکھتے ہیں تو وطن کا نظریہ پورے دنیا پر آتا ہے۔ وطن پوری دنیا ہے مسلمان کا، وہ جہاں جائے وہ اللہ کی زمین ہے، وہ اس کا وطن ہے۔ تو یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا، اور یہی عقیدہ دیتا ہے اس آیت سے بھی کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے بندے کو روزی پہنچانا۔ اب پوری دنیا جب اللہ کی زمین ہے، اب وہ ڈھونڈے اللہ کی روزی، اللہ کا فضل ڈھونڈے جہاں سے بھی اسے میسر آئے۔ یہ پوری آیتیں آپ کنیکٹ ہوں گی، دیکھیے آگے سورہ یوسف کی کچھ آیتوں سے بھی آپ کو بہت ہی امید افزا باتیں آج سیکھنے کو ملیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کیڑا اس چھوٹے سے پتھر کے اندر اسے اللہ رب العزت روزی دے رہا ہے، تو یقیناً زمین میں کوئی ایسا جاندار باقی نہیں ہوگا جسے روزی نہ ملتی ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے رب، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے تم دعوت کرو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے سب کی، لیکن جب انہوں نے دعوت کی تو جتنا کھانا انہوں نے بنوایا اس میں اکثر حصہ تو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا کھانا جب ایک مچھلی کھا سکتی ہے تو پھر اللہ رب العزت پورے جانداروں کو کتنی روزی دیتا ہوگا۔ آج بھی سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک ویل مچھلی دن میں تقریباً 30 ٹن کے قریب کھانا کھا جاتی ہے، یعنی انسان کتنے دنوں میں اتنا کھانا کھائے گا، اور وہ ایک مچھلی کو رب تعالیٰ اتنی روزی ایک دن میں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے روزی کا ذمہ ہم نے اپنے اوپر نہ لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی آیت سے ایک اور بات مفسرین نے لکھی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے روزی اس کی طرف سے ملتی ہے، یہ کہنا گناہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی سوچے کہ مجھے اس کی طرف سے روزی ملتی ہے، یہ کہنا یعنی اللہ رب العزت کے شان کے خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رب پر ہے۔ پر اور سے میں معنی ہے نا، فرق ہے نا اردو میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روزی اس پر ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ہماری روزی کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھے اس کی طرف سے روزی ملتی ہے، یہ جائز ہے۔ اسی لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اہل سنت والجماعت میں کہ الہی بحق، اے میرے رب فلاں کے حق سے، فلاں کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما۔ تو کسی کے ذریعے سے مانگنا یہ غلط نہیں ہے، کسی کے اوپر کہنا کہ یہ میری چیز اس کے اوپر ہے، یہ غلط ہے۔ پر اور سے میں آپ فرق مان لیجئے، یہ اس آیت سے سبق اور ایک ہمیں ملا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے سارے جانداروں کی روزی، یہ اس آیت کا پیغام بھی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی دعا میں کیا سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کو نام خاتمہ، کہتے ہیں کہ اے میرے رب بحق بنی فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو کسی کے حق سے کوئی چیز مانگنا کہ بحق فلاں،
یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے اور ایک بات اس میں کیا باریک بات مفسرین نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا روزی بھی اس نے اپنے ذمے پر لیا، اور وہ کہاں رہے گا جاندار وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور کہاں اس کا آخری وقت ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ پھر فرمایا ہر چیز روشن کتاب میں ہے۔ روشن کتاب کیا ہے؟ تو لوح محفوظ کو روشن کتاب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو کیا کوئی لکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت تو کن فرما دے تو جو چیز وجود میں آ جائے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض۔ بدیع السماوات والارض کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ جیسے آپ کو اگر مسجد بنانا ہے، گھر بنانا ہے، تو آپ نقشہ لیں گے ایک انجینئر سے، یا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ تو ہوگا، کوئی سٹرکچر ہوگا، اس کے مطابق آپ وہ عمارت کھڑی کریں گے۔ لیکن سٹرکچر کے بغیر، خاکے کے بغیر اگر کوئی کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ اسے نہ سٹرکچر کی ضرورت ہے، نہ خاکے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ کن فرما دے، بلکہ اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ارادہ فرما دے وہ چیز وجود میں آ جائے گی، تو وہ اس کی شان ہے۔ تو اسے کیا لکھنے کی ضرورت ہے کون کہاں رہے گا، کون کہاں مرے گا، کس کا کیا روزی ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے اللہ رب العزت تو بھولنے سے پاک ہے، اللہ رب العزت تو یاد رکھنے سے پاک ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، انسانی چیزوں سے۔ تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا گیا کوئی چیز اللہ نے بیکار تو نہیں پیدا فرمائی، یعنی اللہ کے بندوں کی شان قرآن بیان فرماتا ہے، جب اللہ کے بندے پورے کائنات میں غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز کیا ہے بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ جو رب کوئی چیز بیکار نہیں پیدا فرماتا، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی کیوں ہے؟ تو مفسرین دیکھیے کیا پیاری بات بیان فرماتے ہیں اللہ کا جو جتنا بڑا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت لوح محفوظ کی کچھ باتیں اس پر واضح کر دیتا ہے۔ وہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے لوح محفوظ کی کچھ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن پورے لوح محفوظ پر اگر کسی کی نظر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، اور یہی علم غیب ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کس کی روزی کتنی ہے، یہ کہاں جیے گا، یہ کہاں مرے گا۔ تو یہی تو علم غیب ہے۔ چلیے بات لمبی ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ ہود میں ایک جگہ پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جب بنایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، لوگ مذاق اڑانے لگے، کیا یہ کشتی تمہیں بچا لے گی؟ یعنی ہوتا ہے نا آج بھی لوگ کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ تو تم جان جاؤ گے کہ ان قریب کس کا مذاق اڑایا جائے۔ یعنی ان لوگوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کافروں کے ساتھ مت جاؤ بلکہ ہمارے ساتھ آ جا، ہماری کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ، وہ کہنے لگا نہیں میں تو پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، پہاڑ سے میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے سیلاب کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا اس قوم کو کہ نہ کوئی پہاڑ کے اوپر رہ کر بچ سکا، نہ تو کہیں اور رہ کر بچ سکا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کو وہ سیلاب کچھ نہ کر سکا، اور اس کشتی سے وہ بحفاظت نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو بچانا چاہے تو وہ بڑی چیزوں میں بھی چھوٹی چیز کے ذریعے بندے کو بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی پوری ٹرین گزر جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے، تو یہ لیکن کبھی کبھی چھوٹے سے حادثے میں انسان کی جان چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب آئیے سورہ یوسف میں آ جائیں۔ سورہ یوسف میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے والی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سورہ یوسف کا واقعہ تو آپ کے سامنے پورا بیان نہیں ہو پائے گا، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن مختصر میں جو کچھ اہم پیغام ہیں جو ہمارے لیے آج کی دنیا میں بڑے ہی ہمت دینے والے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو بہترین قصہ بیان فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم نے آپ کو بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے عطا فرمایا۔ اب جسے رب بہترین قصہ بیان فرمائے تو اس قصے میں کتنی ہمارے لیے سیکھنے والی چیزیں ہوں گی۔ فرمایا گیا سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کے خواب سے شروعات ہوتی ہے۔ انہوں نے بچپن میں اپنے والد کو کہا کہ اے میرے والد
یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے تو اپنا قصہ اپنے بھائیوں سے نہ بیان کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی غلط ارادہ کرے، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بھائیوں کے درمیان شیطان آ جاتا ہے اور حسد پیدا کرتا ہے، اور ان دونوں بھائیوں کو کیا ہے، شیطان ہمیشہ الگ کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، باریک بات یہاں پر مجھے یاد آ گئی اسی لیے میں آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں بھائی سونے کی طرح ہے، بھائی سونے کی طرح ہے اور دوست جو ہے وہ ہیرے کی طرح۔ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں اگر دراڑ پڑ بھی جائے تو وہ خونی رشتہ ہے، کبھی نہ کبھی اللہ کے فضل سے وہ جڑ جائیں۔ جو بھی لوگ آج کوشش کرتے ہیں کہ دو بھائیوں کو الگ کرتے ہیں ایک کے دل میں دوسرے کی برائی ڈال کر، تو وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کے کام سے یہ سکسیس ہو جائے گا، بلکہ وہ خونی رشتہ کبھی نہ کبھی جڑ جائے گا۔ لیکن دوست کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی دوست تمہاری وجہ سے روٹ گیا تو پھر وہ ہیرے کی طرح ہے، ہیرے کو آپ دوبارہ جوڑ نہیں سکتے، وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ سونا ہے تو آپ سونے کو دوبارہ پگھلا کر گرم کر کے آپ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے۔ تو بھائیوں کے درمیان شیطان زیادہ لگا رہتا ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تم اپنا خواب ان کو بیان نہ کرو، کیونکہ تمہارا خواب بڑا عظیم خواب ہے، یہ نبی ہیں بچپن سے، اور اگر تم اپنے بھائیوں کو بیان کرو گے تو بھائیوں میں حسد آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے نبی اپنے بیٹے جو نبی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا خواب تم بھائیوں کو بیان نہ کرو۔ تو آج ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر لوگ بہت ساری چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کہیں پر ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈال دیا، کہیں کسی جگہ پر پہنچے تو ڈال دیا، اپنی ہر چیز جو آپ پوسٹ کرتے ہیں جو بھی نوجوان، تو یہ کیا وہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی انسان کو نظر بھی لگتی ہے، کبھی کبھی دوسروں کو اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو ہر چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اسے اپنے تک رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کے دل میں اس سے کمتری میں احساس کمتری پیدا نہ ہو، دوسرے کو ایسا نہ لگے کہ اس کو اتنی تمام چیزیں مل رہی ہیں اور میں اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ چیز قرآن کے آیت سے آج آپ نے سیکھا۔ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو قصہ بیان نہ کرو خواب کا، کیونکہ وہ کوئی مکر کر سکتے ہیں، اور شیطان جو ہے انسان کا بڑا دشمن ہے۔ پھر آگے اس کے بعد آ جاتے ہیں تو اللہ نے ایک آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کا جو قصہ ہے اس میں ضرور نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ تو وہ نشانیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا اب واقعہ کیا ہے؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یاد کرو اس وقت کو جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف ہمارے والد کے لیے ہم سے زیادہ چہیتے ہیں، ابا جو ہیں یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو اتنا نہیں چاہتے، ہمارے والد کیا ہے محبت میں ڈوبے ہوئے۔ یہاں پر لفظ کیا آیا؟ لفی ضلال مبین۔ عربی میں ضلال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا بھی آتا ہے، لیکن وہ بچے جو نبی کے بچے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے والد نبی ہیں، کیا وہ اپنے والد کے لیے یہ جملہ استعمال کریں گے کہ ہمارے والد گمراہ ہیں؟ تو قرآن میں یہ جملے کا معنی آپ کو یہی ملے گا کہ ہمارے والد محبت میں کیا ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کم عقلوں کو کون سمجھائے جو قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آیت اتاری کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اس نے اپنی طرف راہ دے دی، لیکن کچھ عقل کے اندھوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اس نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیے ضال کا معنی ایک ہے محبت میں ڈوبنا اور ایک معنی ہے گمراہ ہونا۔
لیکن کہاں کون سا معنی استعمال کیا جائے اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے بندے کو، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب آپ کیا اس کا یہ ترجمہ کریں گے یا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے باپ بڑی گمراہی میں ہیں معذ اللہ۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن پاک سے سمجھنا ہوگا عزیز بزرگوں اور دوستوں۔ تو وہ کہنے لگے ابا ہمارے اس یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، بھائیوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہنے لگے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اقتلوا یوسف یا او اطرحوه ارضا، یا اسے کسی ایسی زمین میں پھینک دیتے ہیں جہاں سے کوئی بھی اسے اٹھا کر لے جائے، یخل لکم وجہ ابیکم، اور ارادہ کیا ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے یہاں پر، وہی ایک جملہ اللہ نے کیا فرمایا، یخل لکم وجہ ابیکم، یعنی ہم یوسف کو قتل کریں یا اسے کہیں پھینکیں، وہ ہماری نیت کیا ہے، اس وجہ سے ہمارے والد کا چہرہ ہمارے ہی طرف ہے۔ ہمارے والد کا چہرہ کر کیوں رہے ہیں یہ کام، والد کو راضی کرنے، اور والد کون ہیں ان کے، اللہ کے نبی، گویا کہ اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے بھائی کو کہاں پھینکنے جا رہے ہیں، یا تو قتل کرنے جا رہے ہیں یا تو کسی زمین میں۔ لیکن ہوا کچھ ایسا کہ جب یہ لوگ والد صاحب کے پاس گئے، میں آگے کی بات بیان کرنے سے پہلے آپ کو دوسری آیت کا ماحصل آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ مشورہ انہوں نے کیا اور وجہ کیا تھی، اب یہاں پر آپ سوچئے، قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، قابیل نے کیا کیا، حابیل کو قتل کیا، لیکن وہاں پر تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ مقرر کر دی، قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل کرتے رہیں گے ان سب کے قتل کا حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ یہاں بھی تو یہ قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کو، بھائی ہیں لیکن قتل کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، یوسف علیہ السلام کو، یا ان کو پھینکنے کا ارادہ کر رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کی ایسی پکڑ کیوں نہیں فرمائی؟ تو یہی ہمارے لیے سبق ہے جو ایک جملے میں کہا گیا، یخل لکم وجہ ابیکم، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہمارے والد ہمیں زیادہ چاہنے لگیں، تو اگر کسی نبی کی محبت میں کبھی کوئی غلط راہ پر چلے بھی جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے، لیکن نبی کی دشمنی میں کوئی غلط راہ میں چلا جائے تو اسے پھر ہدایت جلدی نہیں ملتی، اسے ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ وہاں پر قابیل نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جو حابیل کی بیوی بننے والی ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یا آپ یہ کوئی شریعت سے نہیں کہہ رہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کو غلط ٹھہرایا اور ان سے دشمنی رکھ کر اپنے بھائی کو قتل کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ مقرر کر دی کہ نبی کی دشمنی میں کیا ہوا کام، اب اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں سب کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی کو یہ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کر تو رہے ہیں لیکن والد کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، کتنا ہمارے لیے اس میں سبق آموز پیغام تھا۔ اب یہ مشورہ ہونے کے بعد اپنے والد کے پاس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آپ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم جائیں گے ساتھ میں کھیل کود کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یوسف کو ساتھ میں لے جاؤ، یوسف چھوٹا ہے اور تم کھیل کود میں مست ہو جاؤ، کوئی بھیڑیا اسے کھا لے گا۔ تو وہ کہنے لگے قال ما لک لا تأمنا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کہنے لگے آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، بچے کہہ رہے ہیں اپنے والد سے آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ہم یوسف کو ضائع کر دیں گے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کا اچھا ہی سوچیں گے ہمارے چھوٹے بھائی کا۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو پھر بھی اللہ کے نبی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال انی لیحزننی، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے ان تذهبوا به، کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور اسے کوئی بھیڑیا کھا لے گا، اور تم غفلت میں بیٹھے رہو گے۔ تو بہت زیادہ اصرار کر کے انہوں نے منوا لیا والد کو کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے، یہ لے تو جا رہے ہیں کھیل کود کے بہانے سے لیکن یہ یوسف کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔
تو یہ مومن کی فراست ہے۔ یہی تو یہاں پر سمجھایا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی علم نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم تو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ تم لے تو جا رہے ہو کھیل کود کے بہانے سے، لیکن تمہارا ارادہ کچھ اور ہے، تم اسے نقصان پہنچا دو گے۔ تو یہ نبی کی شان ہے۔ اور عام مومن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتقوا من بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے جب اس کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز چھپتی نہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی حال بھی ہے، جب مومن کے دل میں ایمان پورے طور پر گھر کر جائے پھر وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے قیمتی اور کمتر چیزوں میں، اور وہ اس وقت کے لیے آپ کو کیا ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان پورے طور پر دل میں نہیں ہے تو گھٹیا چیز کو بھی ہمارا دل اسے بڑا کر کے دکھا دے گا اور اچھے چیز کو چھوٹا کر کے دکھا دے گا۔ اور یہاں پر آیت میں آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے بھائیوں نے یہ نہیں جانا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ اگر وہ جان جاتے تو ایسا کام کبھی نہیں کرتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آگے چل کے یہ مصر کے بادشاہ بنیں گے، کیا وہ لے جاتے انہیں پھینکنے کے لیے؟ لیکن انہوں نے ان کی قدر نہیں جانی۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ یہ آیت سے مفسرین نے ایک بات یہ لکھی ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ قیمتی چیزوں کو اللہ رب العزت کبھی کبھی ایسے معمولی چیزوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ موتی کو اللہ نے سیپی میں چھپا کر رکھا، ریشم کو کیڑے کے اندر چھپا کر رکھا، ایسے ہی شہد کو اللہ نے مکھی کے اندر چھپا کر رکھا، اور مشک کو دیکھیں وہ ہرن کے نافے کے اندر چھپا کر رکھا، اور عنبر جو خوشبو نکلتی ہے ویل مچھلی کے اندر چھپا کر رکھا۔ تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قدر وہی جان پاتا ہے جس کے دل میں وہ ایمان ہو۔ اسی لیے کہا گیا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے کیا ہے، دیکھتا ہے۔ بھائیوں نے نہیں جانا کہ ان کی قدر کیا ہے، وہ لے گئے۔ اب راستے میں ہوا ایسا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے بھائی۔ اب اس وقت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی مار بھی کھا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ تو بھائی حیران ہے کہ مار کھا کر ہنستا کون ہے؟ وہ کہنے لگے مار کھا کر تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں ہنس اسی لیے رہا ہوں کہ ایک وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو میرے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ مجھے تم میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میرے بڑے 10 طاقتور بھائی ہیں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ میرے 10 طاقتور بھائی ہیں، ان بھائیوں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج میں اسی لیے ہنس رہا ہوں، اس وقت میں نے جب یہ کہا تھا کہ میرے 10 طاقتور بھائی ہیں، اللہ نے میرے اوپر ناراضگی فرمائی، اور آج میں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کیا ہے، ہمارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ آج میں اسی بات پر ہنس رہا ہوں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے 10 طاقتور بھائی ہیں، ان کے رہتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ اب بھائیوں نے انہیں یہ لے جا کر فیصلہ ہوا۔ یہودا نے جب دیکھا، بڑے بھائی نے، اس نے جب یہ باتیں سنی، اس نے اپنے بھائیوں کو منع کر دیا کہ کوئی یوسف کو مارے گا نہیں، بلکہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے، اسے لے جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ کنویں میں انہوں نے پھینکا۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، یہیں پر میں آپ کو مختصر میں ختم کر دوں پیغام دے کر۔ کنویں میں پھینک دیں گے اور پورا دن گھوم پھر کر کے عشاء کے وقت وہ گھر پہنچے۔ اگر جلدی جاتے تو شک ہو جاتا والد کو، تو قرآن میں ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت پہنچے، پورا دن گھومتے پھرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کنویں میں 3 دن تک آپ کی حفاظت فرمائی۔ 3 دن نہ آپ کو کھانا ہے نہ پانی ہے، لیکن اللہ نے جنتی نعمتیں وہاں بھیج دی۔ ان کو دیکھ کر آپ ایسے آرام سے رہے کہ نہ تو کھانے کی تکلیف محسوس ہوئی نہ تو پیاس۔ اور بھائی کیا کرتے تھے، 3 دن بھی بکریاں لے کر وہیں آتے تھے چرانے، دیکھتے تھے کہ ابھی بھی وہی ہے یا کوئی اٹھا کر لے گئے۔ 3 دن بعد چوتھے دن جب بھائی وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور وہ قافلے والے کنویں کے قریب جا رہے ہیں۔ قافلے والے جب گئے وہاں پر تو ایک آدمی نے چلا کر کہا قال یا بشرا ھذا غلام، یہاں پر پانی کے بجائے تو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ تو جب بھائی دور سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لیے اچھا موقع ہے، دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے خدا خبردار اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے، یہ ہمارا غلام ہے۔ کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے۔
تو وہ قافلے والے کہنے لگے اچھا تمہارا غلام ہے تو کیا اسے بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگے یہ غلام ہاں ہم بیچیں گے۔ بھائیوں نے سوچا کہ اس موقع سے بھی فائدہ مل جائے گا، تو یوسف علیہ السلام کو کنارے پر لے جا کر دھمکی دے کر کہتے ہیں کہ تم شور شرابہ نہیں کرو گے، تم اقرار کرو گے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ ابھی اللہ کے نبی کے دل میں صبر کتنا ہے آپ دیکھیے۔ کل کی باتوں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، وہ اس وقت بھی کچھ نہیں کہتے، بھائیوں کی بات سن کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ میں تمہارا غلام ہوں، اور یہ بول کر تقریباً 20 درہم میں انہوں نے بیچ دیا قافلے والوں کو۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، گھٹیا قیمت میں انہوں نے بیچا، کیونکہ انہوں نے ان کی قیمت نہیں جانی کہ ان کی قیمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہی قرآن سے بھی سبق ملتا ہے کہ آدمی کی قیمت ہر جگہ الگ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ آدمی کی قدر نہ ہو تو وہ وہیں پر رہے، بلکہ کہیں اور وہ چلا جائے تو اس کی اصل قیمت اسے وہاں پتہ چلے گی۔ تو انہوں نے تو کم قیمت میں بیچ دیا، جبکہ قافلے والے کا جو سردار تھا اس کے پاس اس وقت 4 لاکھ دینار تھے، اور انہوں نے بیچا 20 درہم میں۔ اس زمانے میں 20 درہم 40 سے کم درہم گنتے تھے لوگ، 40 سے اوپر جو درہم ہوتے تھے اس کو تولتے تھے، گنتے نہیں تھے، کیونکہ اتنا گنتے کون بیٹھے گا، اس کو کلو کلو کے حساب سے تولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا گنتی کے درہم میں انہوں نے بیچا، کیونکہ گنتی 40 سے کم پر ہوتی تھی، بیچ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے بعد میں جو منظر انہیں دکھایا وہ ہم کو سورہ یوسف سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ اسباق تھے، یہ پیغام تھا سورہ یوسف کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ کل کی تفسیر میں اس کی آخر کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔